بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں کو سچا سمجھے اور ان سب باتوں کو مان لے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس میں مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان جو ہے کسی بات کو نہ مانے، پتہ ہو یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے اور اس کا یہ واضح معنی بنتا ہے، لیکن انسان اپنی طرف سے اپنی مطلب کا معنی اس کے اندر کرے اور صریح بات کا انکار کر دے تو انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جو عبادات ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا تو ان سے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یا مذاق اڑائے، جیسے کوئی نماز کی حیت ہے، کوئی لڑکے ہیں یا کوئی بھی ایسی بات ہے اس میں نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی ٹک ٹاک ایسا بنا رہے ہیں، یا روزے کے حوالے سے یا کسی بھی عبادت کے حوالے سے یہ کہہ دے کہ جی روزے وہ رکھیں جن کے پاس پیسے نہ ہوں، ہم کوئی غریب تھوڑا ہی ہیں جو ہم روزے رکھیں۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں اس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور کفریہ کلمات اگر کوئی بھی ایسے ہوں تو کسی عالم یا مفتی سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے الفاظ اور عمل اس کا حکم معلوم کرنا چاہیے کہ مجھ سے ایسا ہو گیا، میں نے ایسا کہہ دیا۔ تو اس سے اگر کوئی ایسی بات ہو تو اگر انسان دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے تو ایمان کی تجدید بھی ضروری ہے، اور اگر یہ شادی شدہ ہے تو نکاح بھی دوبارہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے کسی گناہ کو حلال سمجھنا، اس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اول تو گناہ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر بدبختی سے اس میں مبتلا ہو جائے تو گناہ کو گناہ ضرور سمجھے، اس کی برائی اور اس کا حرام ہونا دل سے کبھی نہ نکالے، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف اور نہ ڈر ہو جانا یا بالکل نا امید ہو جانا، یہ دونوں چیزیں کفر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ آخرت میں ہر حال میں مجھے بڑے درجات ملیں گے، میری تو پکڑ نہیں ہوگی، جنت بنائی اللہ نے میرے لیے ہے، مجھے کچھ نہیں ہونے والا اور میں جیسے ہی اعمال کر لوں بس ٹھیک ہے جی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور اسی طرح سے انسان نا امید ہو جائے کہ میری جو غلطیاں ہیں، میرے جو گناہ ہیں، یہ تو اب کوئی معاف ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں کفر کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں۔ اسی طرح سے نبی علیہ والسلام کے حوالے سے آپ کسی سنت کا مذاق اڑانا، داڑھی کے حوالے سے مذاق اڑانا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو اس کا مذاق اڑانا، یا اسی طریقے سے اور کوئی ایسی سنت ہے تو اس کا مذاق اڑانا، یہ چیزیں انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو سنت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو کام نبی علیہ والسلام کے علم میں آیا، یعنی کہ آپ کے سامنے صحابہ نے کیا یا بتایا گیا کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے اور آپ نے اسے منع نہیں فرمایا، اس کی اصلاح بھی نہیں فرمائی، تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بندوں کو بتا دی ہیں۔ اب ان باتوں کے علاوہ کوئی نئی بات دین کے اندر نکالنا یہ درست نہیں ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی کی طرف انسان کو لے جانے والی ہے۔ مسائل کے حوالے سے زیب و زینت، بناؤ سنگھار، مردوں اور عورتوں کے حوالے سے اس میں چند باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی زیر ناف بال، زیر بغل بال، اسی طرح سے ناخن وغیرہ، مونچھیں، ان کو تراشنا چاہیے اور کاٹنا چاہیے۔ زیر ناف، زیر بغل بال جو ہیں مناسب یہی ہے کہ ہفتے کے بعد اور جمعے کے دن ان کو جو ہے وہ ختم کر لے، ان کو کاٹ لے۔ اور اسی طریقے سے اگر 15 دن بھی ہو جائیں تب بھی کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اگر 40 دن کا وقت اس کے اندر گزر جائے، 40 دن یا اس سے اوپر ہو جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ حرام کے قریب چلا جاتا ہے۔
اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ناخن ہے، مونچھیں جو ہیں وہ لبوں پر نہ آتی ہوں، سائیڈوں پر مونچھوں کا بڑھانا اس کی اجازت ہے، لیکن نیچے کی طرف جو کہ ہونٹوں پر آنا شروع ہو جائیں، کھانے پینے میں لگتی ہوں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے زیر ناف بالوں کا، تو اس کے حوالے سے جو بال ہیں جو اعلی تناسل پر ہوں، شرمگاہ پر ہوں، خصیتین پر ہوں، پخانے کی جگہ پر ہوں، ان بالوں کو اور اس کے ارد گرد جو ہے اس کو صاف کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور باقی جو رانوں کی جڑیں ہیں ان تک جو ہے ان کا صاف کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے مردوں کے لیے کوئی بیوٹی پارلر وغیرہ میں جانا بالکل اس چیز کی اجازت ہے، لیکن اس میں اختلاط نہ ہو، یعنی کہ مرد عورتوں کا اختلاط اس کے اندر نہ ہوتا ہو، وہاں پر اکٹھے نہ ہو کہ مرد عورتوں کا یا اکٹھے کی جگہ پر ہوں تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے وہاں پر داڑھی کو ایک مشت سے زیادہ نہ کاٹا جاتا ہو، 4 انگلیاں جو ہے داڑھی کا رکھنا لازم، ضروری اور واجب ہے۔ اس سے کم ہے تو ظاہر گناہ والی بات ہوگی، یہ کمائی بھی حرام ہوگی، کروانے والا کرنے والا بھی حرام کام کرنے والا ہوگا۔ البتہ چہرے کی صفائی وغیرہ یا خط وغیرہ کروانا اس کی بالکل اجازت ہے۔ خضاب کا لگانا یعنی بالوں کو رنگنا، سر داڑھی کے بالوں کو رنگنا مرد و عورتوں کے لیے بالکل جائز ہے، لیکن بالکل خالص جو بلیک کلر ہوتا ہے، سیاہ کلر ہوتا ہے، اس کو عام حالات میں ہر ایک کے لیے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی عمر سے پہلے 40 سال سے پہلے اگر سفید ہو جائیں تو اس صورت میں تو بالکل اجازت ہے، سبھی کے لیے اجازت ہے، لیکن اس کے بعد خاص حالات کے اندر اجازت ہے، وہ اپنا مسئلہ کسی عالم سے پوچھ لینا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ بلیک کلر کے علاوہ ڈارک براؤن کرنا، سرخ کرنا، مہندی وغیرہ لگانا، یہ کسی بھی حصے میں کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت جو ہے وہ لگا سکتا ہے، بلکہ اچھا ہے۔ جیل کا استعمال کرنا، بالوں کی سپرے کا استعمال کرنا، اگر اس کے اندر کوئی ناجائز ناپاک چیز نہیں ہے تو بالکل استعمال کرنا جائز ہے۔ جسم پر ٹیٹو وغیرہ بنوانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اگر اس کا ختم کرنا ممکن ہو تو ختم کروانا چاہیے، چاہے علاج کے ذریعے سے ختم کروائے، اگر نہیں ہو سکتا بس توبہ استغفار کرتا رہے، لیکن اس سے نماز وغیرہ میں فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر وہ تصویر وغیرہ ہے جو کہ نظر آتی ہے ایسی جگہ پر ہے اور ختم بھی نہیں ہوتا تو نماز اس کی مکروہ تو ہوگی، لیکن نماز ہو جائے گی، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے داڑھی ہے تو داڑھی واجب اور ضروری ہے، نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ جو کان ہے، ہمارے کان کے پاس جو جبڑے کی ہڈی ہوتی ہے یہاں سے داڑھی شروع ہوتی ہے اور نیچے تک جو ہے اس میں داڑھی کو رکھا جاتا ہے۔ لمبائی اس کی 1 مشت یعنی کہ 4 انگلیاں ہوتی ہیں، اور جو ہونٹ کے نیچے والے ہونٹ کے نیچے تھوڑی سی داڑھی کا حصہ ہوتا ہے، یہ بھی داڑھی کا حصہ ہے، اس کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے۔ داڑھی جو ہے اس کو مکمل رکھنا چاہیے، ایک بندہ نہیں رکھ رہا وہ گنہگار تو ہے، لیکن داڑھی کا ڈیزائن نہیں بنوانا چاہیے، انتہائی زیادہ سخت گناہ ہے، سنت کا مذاق ہے اور توہین ہے، اس سے انسان بعض اوقات اس طرح کی کیفیت میں دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ لینسز وغیرہ کا آنکھوں میں استعمال کرنا بالکل جائز ہے، بالکل اجازت ہے، اور وضو غسل کے اندر اس کا اتارنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے مصنوعی پلکیں، مصنوعی بال کا استعمال کرنا یہ بالکل جائز ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کسی ناجائز ناپاک حرام چیز کی آمیزش نہ ہو۔ جب وضو کرنا ہو تو اس وقت میں مصنوعی پلکوں کا اتارنا ضروری ہے، اور جب ظاہری بات اگر ویگ ایسی پورے سر کے بالوں پر لگی ہوئی ہے، صرف تو اگر تو نیچے کے بالوں پر لگی بڑھانے کے لیے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اوپر لگی ہوئی ہے تو مسح کے لیے اس کو اتارنا ضروری ہے، کیونکہ اصل جو اوریجنل بال ہے ان پر مسح کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو بال فکس کروا لیے جاتے ہیں، لگوا لیے جاتے ہیں جلد کے اندر، وہ تو پھر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو میک اپ واٹر پروف میک اپ ہو جس کی جلد بن جاتی ہے تو وہ اگر پانی جلد تک نہیں پہنچتا تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نیل پالش وغیرہ کے ذریعے اگر ہو تو اس تب بھی وضو نہیں ہوتا، اس لیے کہ جلد تک پانی نہیں پہنچتا۔ بعض میک اپ مہندی وغیرہ کے لیے اسٹیکر لگائے جاتے ہیں، اسٹیکر لگا ہو تو تب بھی وضو اور غسل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے خواتین کے لیے جو ہے خلاف عادت بال جو کہ چہرے پر مطلب جو ہے داڑھی کی جگہ پر بال آ جاتے ہیں، مونچھوں کی جگہ پر، پیشانی پر، کلائیوں پر، پنڈلیوں پر، ان سب بالوں کو اتارنے کی اجازت ہے۔
لیکن سر کے جو بال ہیں ان کو کاٹنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی عورت کے بال بالکل چھوٹے ہیں کہ جو عورتوں کے جس طرح بال ہوتے ہیں اس سے بھی بہت چھوٹے بدنما لگتے ہیں اور علاج کے طور پر اچھی نشو و نما کے طور پر ان کو کاٹا جاتا ہے برابر، تو بالکل ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ آئی برو جو ہے اس کو بنوانا اور اتارنا جائز نہیں۔ ہاں کوئی بہت بدنما لگتی ہیں کہ دونوں آئی برو آپس میں ملی ہوئی ہیں، بہت پھیلی ہوئی ہیں، تو اس صورت میں تو ہے، ورنہ قدرتی طور پر جیسی ہوتی ہیں اسی طرح سے رہنی چاہیے۔ اس کو باریک بنوانا، اس کی شیپ بنوانا بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی میک اپ کے اندر چیزیں استعمال ہوتی ہیں اگر وہ حرام چیزیں یا ناپاک چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو پھر جائز نہیں ہوگا، اور ہر وہ طریقہ جو کہ شریعت نے ناجائز قرار دیا جو کرنے والا ہے اور اس کی آمدن ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ اس چیز کا بھی خیال جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا، ہمارے اسباق جو ہے وہ مکمل ہوئے اور 30 اسباق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ضروری علم جو روزانہ کی بنیاد پر ضرورت ہوتا ہے اسے سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ اگر اس کے اندر کوئی غلطی، کوئی ایسی بات کسی کو ملے وہ ضرور جو ہے مطلع فرمائیں تاکہ اس کو درست کیا جا سکے۔ باقی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا محض کرم اور احسان ہے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ علماء کرام کی شان بھی اسی وجہ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کرام کی مثال ان ستاروں کی سی ہے جن سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں تو امکان ہوتا ہے کہ راستے پر چلنے والے بھٹک جائیں۔ اسی طرح سے علماء کرام ہیں تو رہنمائی ملتی رہتی ہے۔ اگر یہ علماء کرام دنیا سے اٹھ گئے، چلے گئے، تو امکان ہے کہ لوگ بھٹک نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔